وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الصافات آیت نمبر 5 سے 10، درس کا نمبر ہے 2087. آج کا موضوع، کیا قرآن کو بطور کتاب ہدایت ہم چھوڑ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والصافات صفا. قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر. فالزاجرات زجرا. پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر. فالتالیات ذکرا. پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر. ان الہکم لواحد. کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 5. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. وہ رب ہے جو زمین اور آسمان میں ہے. وہ رب ہے، مالک ہے جو زمین و آسمان اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو اس کے مابین ہیں. ورب المشارق، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. ہم نے دنیا کو، آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. لا یسمعون الی الملأ الاعلی. یہ شیاطین ملأ اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے. ویقذفون من کل جانب، اور ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں. دحوراً ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے. سامعین اکرام، میں نے کچھ آیاتیں پڑھی ہیں، اور اس میں جو پہلی آیت ہے رب السماوات والارض، یعنی یہ دیکھیں اصل اس یعنی مضمون جو شروع ہے وہ توحید کا ہے. اور کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے ہے. ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کریں. اور واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. تو اب یہ ہے نا کہ یہ میں نے گزشتہ سبق کی آیت پڑھی ہے.
اتخذ من دونہ آلہہ، وہ مرد مومن سورہ یاسین کا واقعہ ہے نا، جو 3 پیغمبر بھیجے اور ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس سے کہا اپنی قوم کو، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تو اس کا ایک جملہ ہے کہ وَمَا لِيَ لَا أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، دیکھیں یہ جو وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہمارے لیے یعنی غور طلب ہے یہ آیت، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا۔ دیکھیں قرآن ہے، اس کے جو بھی آپ کا معنی سمجھ میں آتا ہے آپ کو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب ہمیں یہ کہنا چاہیے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، کیا ہوا ہمیں کہ ہم اس ذات کی عبادت نہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ ہم تو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو ہمارے جو معبود ہیں اس پر ہم اصرار کر رہے ہیں، اور جھوٹے باطل معبودوں کی پرستش پوجا چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ بڑے میں تول کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ اصل تو معبود وہ ہے جس کے سامنے آپ جھک جائیں، معبود وہ جس سے آپ امیدیں رکھیں، نفع کی امیدیں رکھیں اور اس کے نقصان سے ڈریں، یہ معبود ہے۔ تو حق معبود تو ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حق معبود ایک ہے، وہ مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان، النافع الضار۔ باقی تو دیکھیں یہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں نفع اور نقصان، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری زندگی تو ایک امتحان ہے۔ اب اللہ سے ہم نفع کی امید لگا لیں، ایک دنیا دار آدمی ہے اور اس لالچ میں وہ اسلام کو قبول کرے کہ میں اللہ سے اب امید لگاتا ہوں کہ مجھ میں دے مار 4.5 کی برسات شروع ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، اور اس میں دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ تو ہمارا دیکھیں عقیدہ اللہ پہ ہونا چاہیے، ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے لالچی بن گئے، دنیا کے طلبگار ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا وفریحوا بالحیات الدنیا غرتہم الحیات الدنیا۔ تو یہ بات دیکھیں سوچنے کی ہے، اور یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 5 اور 6، ان دونوں آیتوں میں میرے لیے آپ کے لیے ایک مضمون ہے کہ تم دیکھو تو کہ وہ رب مالک کس چیز کا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ تو رب ہے آسمان اور زمین کا، اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو اس کے درمیان ہیں، آسمان اور زمین۔ اب دیکھیں ہماری تو زیادہ توجہ زمین پر جو چیزیں موجود ہیں اس پر ہماری توجہ ہے، اور اسی کے دھوکے میں ہم مبتلا ہو گئے، اسی کو چاہنے لگے ہیں۔ دیکھیں دھوکہ جب لگ جائے، دھوکہ کیا کہ یہ حقیقت ہے، دولت، عزت، شہرت، یہ حقیقت ہے۔ تو جب آپ کو یہ دھوکہ لگ جائے تو پھر اسی کے پیچھے آپ بھاگیں گے۔ دیکھیں دھوکہ تو دھوکہ ہے، جو بھی آپ کو دھوکہ لگ گیا تو پھر آپ جو ہے اسی کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو بہرحال سوچ و بچار سے کام لیں، رب ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ انما الہکم لواحد،
آیت نمبر 4 میں ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ معبود ایک ہے، ایک کے سامنے سر جھکانا، ایک کی بات ماننا، ایک کے لیے زندگی گزارنا۔ دو ہی نہیں ہے، دو نہیں ہے، ایک ہے، واحد، واللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک کے سامنے جھکنا ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں میں جو ابھی پڑھ رہا ہوں تو یہ ہمارے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، آسمان دنیا کو ہم نے مزین کر دیا ہے ستاروں سے، تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اب اس کی حکمتیں تو وہی جانتا ہے، اتنی بڑی کائنات کی حکمت تو وہی جانتا ہے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس کائنات کی، یہ کائنات کا خلاصہ جو ہے وہ انسان ہے، حضرت انسان۔ اچھا، پھر یہ جو حفظا من کل شیطان مارد، یہ جو آیات ہیں 7، 8، 9، 10، ایک مضمون اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں آپ زیادہ پریشان نہ ہوں کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور بات میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن اس سے ہم نے عبرت لینی ہے، نصیحت لینی ہے۔ اور اس میں نصیحت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیز آ رہی ہے وہ بالکل محفوظ ہے، شیطانوں کے اثرات سے محفوظ ہے، بالکل صاف ہے، یعنی اس میں کوئی آمیزش باطل کی نہیں ہو سکتی، یہ اس کا وہ ہے۔ اچھا، فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، اب آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے تو ان کو لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبتا، آپ تعجب کر رہے ہیں اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہدایت کا۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور اگر انہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں۔ یستسخرون، وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائے، اس وقت ہم پھر زندہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، یا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں، قل نعم، ہاں، وانتم داخرون، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، یہ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی، تیز آواز، چیخ۔ فإذا هم ينظرون، یکا یک یہ زندہ ہو جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، انہیں جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کی ساتھیوں کو۔ وما كانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فاہدوہم، انہیں فاہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانک کر لے جاؤ۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تمہیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟
بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، میں شروع سے جو ترجمہ میں نے کیا ہے تو تھوڑا سا میں وہیں سے شروع کروں گا، آیت نمبر 11 سے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا۔ اچھا، اس میں مضمون کیا ہے؟ یہ سارا مضمون جو ہے دیکھیں ہمارے لیے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ہمیں اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر یعنی اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، جبھی تو ہم نے اور معبود بنا لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی طاقت تو وہ تو بے کنار ہے۔ اللہ کی قرآن میں آتا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ہم پر بھی وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا، ہم پر بھی وہ یعنی ہم اس کی نگرانی میں ہیں، ہم اس کے نیچے ہیں، اس کی ربوبیت میں ہیں، ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کی حالت سے واقف ہے، اور جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اپنے زندگی کے بارے میں کہ بھئی ہم نے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا، ہم تو جو مخلوقات ہیں، روپیہ پیسہ ہے اس کے سامنے سر جھکانا ہے، نفس کو خدا بنانا ہے ہم نے۔ یہ دیکھیں وہ ہمارے غیر اعلانیہ فیصلے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور قیامت کے دن پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، کس کا؟ آج کے مسلمان کا۔ اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے، اگرچہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن دوبارہ قیامت، جزائے اعمال، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ لفظی زبانی کلامی باتیں ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فاستفتہم، آپ ان نام نہاد مسلمانوں سے پوچھیں کہ بھئی تمہاری پیدائش جو ہے، یعنی پیدا تو میں کروں گا تمہیں دوبارہ، اور میرے لیے آسان ہے، اور تم سے زیادہ مضبوط میں نے مخلوقات پیدا کی ہیں۔ سمندر میں جو بلو ویل ہوتی ہے، ٹنوں وزن ہوتا ہے، اور منو خوراک ہے اس کی، ایک دن کی منو خوراک ہے، غول کی غول اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، بس وہ منہ کھول دیتی ہیں، سارے جو ہے اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو بہت سی ایسی چیزیں بنائی ہیں جن کا تم بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ سونا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم تو نہیں بنا سکتے۔ پیٹرول ہے، گیس ہے، کیا ہم ہوا کو جلنے والی بنا سکتے ہیں؟ بغیر کسی مٹیریل کے مدد کے نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ما یملکون من قطمیر، ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی ہم نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اب جب ساری طاقت اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا میرا رب نہیں ہے؟ وہ تمام کائنات کا رب ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، ساری کائنات کا رب وہ ہے، اس کی ضروریات پورا کر رہا ہے۔ دیکھیں سورج کو لے لیں نا، ویسے میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، سورج کو لے لیں تو یہ سورج کی یہ گرمی، یہ کیسی آگ ہے جو اربوں سال سے جل رہی ہے، وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دیکھیں ہم نے تو یعنی کم عقل والے، یعنی انتہائی ابتدائی سطح پہ آپ سوچیں، کوئی آگ آپ جلاتے ہیں
تو وہ تو ڈیپینڈ ہے کہ لکڑیاں اگر 1 من لکڑیاں یا 2 من لکڑیاں آپ کو آگ تیلی دکھا دیں تو وہ 4-5 گھنٹے میں جل کے راکھ ہو جائیں گی۔ اس سورج جیسی جو اللہ تعالیٰ نے ستارہ بنایا ہے، جو ہمارے لیے روشنی اور تمام بہت سی خاصیتیں ہیں اس کی، تو وہ اس کا یہ کس نے بنایا ہے؟ کون اس کو مسلسل غذا دیے جا رہا ہے؟ گیسز فراہم ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ گیسز کا مجموعہ ہے۔ میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں، ہم تو دیکھیں ایسے سوچتے نہیں ہیں، عام طور پہ ہم نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ تو القادر ذات ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، بس اس کے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اسباب کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھیں، اب ہم اپنی نچلی سطح پر دیکھیں کہ آخر میرے پاس کیا طاقت ہے، ہمارے پاس ہم نے جو اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا ہے، تو کیا اتنی کوئی ہم اتنی چیز ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیں، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیں؟ اور حکم کیا ہے؟ بندگی کا ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کا حکم نہیں ماننا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ تو یہ تو حکم الہی ہے، لیکن ہم یہ باتیں یعنی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ بنا سوچے سمجھے ہم اپنی نفسانی خواہشات، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، نفس و شیطان، حرص و ہوس کے یعنی بندے ہیں ہم، اور اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، میں میری خواہش، میری خواہش۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، آپ ان سے پوچھیں کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا جو میں نے بنایا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں آپ، سمندر بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ اتنا یعنی 3 حصے پانی ہے دنیا کا، اور سمندر وہ جس کا کنارہ نہیں ہوتا، تو اتنا پانی، پھر یہ بارش کا نظام، اور یہ پھر مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں، اللہ کے حکم سے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، یہ پھل ہیں، یہ سبزیاں ہیں، اور یعنی بے شمار آپ دیکھ لیں، ہر روز جو ہے آپ اسے وہ کرتے ہیں۔ پھر گوشت، پھر جانور جو اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، پیدا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے نا، 2 سال میں جو ہے بچہ جو ہے بکری کا جوان ہو جاتا ہے، قربانی ہو سکتی ہے اس پہ، 1 سال پہ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ جسامت میں خوب تگڑا ہو، 1 سال کی عمر میں بھی اگر وہ ہو سکتی ہے شرائط کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہے، ہم یہ سوچتے نہیں ہیں۔ فاستفتہم، ان سے پوچھیں، کس سے؟ آج کے مسلمان سے۔ اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا تمہاری پیدائش، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان کا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ بے شک انا خلقناہم من طین لازب، ہمارے جسم کی ابتدا کیسی ہوئی ہے؟ لیزدار مٹی سے۔ مٹی سے، اب جیسے کہ وہ تھا نا، کیف تحیی الموتیٰ، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، تو نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو مٹی سے عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے نا یہ بات۔ تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اور میں تو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، لیکن اب
ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ سارے مضامین کو. تو بل عجبت ویسخرون، اے داعی تم تو تعجب کر رہے ہو کہ بات تو سیدھی ہے، لیکن یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیوں مان نہیں رہے تمہاری بات کو، تمہاری دعوت کو کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے. تو تم تعجب تو کر رہے ہو، بنتا ہے تعجب. ویسخرون، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے لا یذکرون، نصیحت نہیں لیتے. کون؟ آج کا مسلمان. دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون صرف مکے کے کافروں کے لیے نہیں تھا. بہت ہی ایک ذہنیت ہوتی ہے نا کہ بس وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں. یسخرون، عملی طور پہ ہم دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہم عملی طور پر قرآن اور حدیث کو ہم نے نشانہ مذاق بنا لیا ہے. قرآن موجود ہے لیکن ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مذاق اور کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا والد ہے اور وہ گھر میں آپ کو کوئی کام کہے تو آپ اس کو سنی انسنی کر دیں. سنی انسنی، دیکھیں ہم زبان سے انکار نہیں کرتے، میں جانتا ہوں اس بات کو. زبان سے اللہ کا حکم اور رسول کے عمل کی ہم مخالفت نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. لیکن عملی طور پہ ہم نے سنی انسنی کر دی ہے. اللہ کے حکم پڑھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں قرآن کو تو بس آپ نے سننے سنانے کی بات کر لی ہے، بس تلاوت. بھائی تلاوت تم سمجھ نہیں رہے، اور پھر اگر سمجھ جاؤ تمہارا عمل کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو قرآن تو عمل کے لیے آیا ہے، آپ کو ایک زندگی کا راستہ بتاتا ہے. بہرحال مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا. وحفظا من كل شیطان مارد. اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں. دحورا ولهم عذاب واصب. یعنی وہاں سے نکال دینے کو
اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم